جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعائیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ عربی لینگویج میں 14 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ چینج ہوتے رہتے ہیں آخر کی تبدیلی سے، اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً اس کے آخر میں، یعنی زبر زیر سے پہچاننا ہو تو 3 زبریں اکٹھی آتی ہیں ایک ساتھ، یا پھر سینٹر والی جو حرکت ہوگی وہ چینج ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے 3 میل کے اور 3 ہی فیمیل کے ٹینسز دیکھے تھے۔ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ورب تھا فعال، فعال سے فعلا، فعلو، یہ 3 تو میل کے لیے ہو گئے، اور پھر فعلت، فعلتا اور فعلنا، یہ فیمیل کے لیے ہو گئے 3۔ اس پر ہم نے پھر کچھ اوزان بنائے تھے، اسی پر کچھ اور الفاظ لائے تھے، ان میں سے ایک کاتبہ تھا، حسدہ تھا، ناصورہ تھا، اسی طرح ساجدہ، ذکر، خلق۔ قرآن مجید سے ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ جی ہاں، آج ہم پہلے ترجمہ پڑھیں گے قرآن مجید کا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی ورس پڑھی تھی یہ بتا دیجیے۔ تھرڈ، ٹھیک ہے جی۔ آج ایاک نعبد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ورب کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے تھوڑا سا، اس کو لاسٹ میں پھر کریں گے ڈسکس، اس کے متعلق اور چیزیں لکھوانی ہیں ابھی۔ نوٹس بناتے جائیے گا آپ اپنے پاس کائنڈلی۔ دیکھیے آپ کے پاس جو آج کی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، وہ ہے پہلا لفظ ایاک، ایاک۔ تجوید کے اعتبار سے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یا کو سختی سے نہیں پڑھنا، کا ساؤنڈ نہ آئے، ایاک، یوں پڑھنا ہے ایاک،
یعنی شد بھی پڑھیں گے لیکن وہ اس طرح دانتوں کو بیچ کر نہیں پڑھیں گے، ایاک یوں پڑھا جائے گا، ایاک، اور اس قاف کو موٹا نہیں کریں گے، ایاقو نہیں پڑھیں گے، ایاک پڑھیں گے۔ اس کا مطلب اب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف آپ کی، اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں صرف آپ کی، صرف تیری ہی، صرف آپ کی ہی، یہ ترجمہ ہے اس کا، اونلی اون فار یو، ٹو یو، ٹھیک ہے جی، صرف اللہ کے لیے ہی۔ یہ کاف کا جو مطلب ہے نا یہ الگ لیٹر ہے، یہ الگ ہے۔ کا مطلب ہے آپ، یاد ہے کتابوں کا ہم نے پڑھا تھا، آپ کی کتاب، ٹھیک ہے جی، قلم کا آپ کی قلم، یہ وہی کاف ہے یہاں پہ۔ اور ایا کا مطلب ہے صرف، صرف آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 24 دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ ایاک، پورے قرآن مجید میں 24 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے، صرف آپ کی ہی، یاد رکھے گا۔ کیا آپ کی جی؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد۔ اب یہ جو لفظ ہے نعبد، یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے ٹینس، یاد رکھیے گا، ابھی ہم نے پڑھنا ہے، البتہ اس کا ہم نے پاسٹ پڑھا ہے، آبادہ، یاد ہے، اس نے عبادت کی، ہی ورشپڈ، اس نے عبادت کی، یہ پاسٹ، یہ اس کا پریزنٹ ہے، ہی ورشپس، ٹھیک ہے جی۔ تو نعبد ابھی ہم نے عربی والا نہیں پڑھا ہے، ابھی صرف پاسٹ والا ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ چونکہ ترجمے میں لفظ آ رہا ہے پریزنٹ کا ٹینس، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی صرف عبادت کرتے ہیں، نعبد کا تو ترجمہ کریں گے نا، ہم عبادت کرتے ہیں، اور یا کا شروع میں پہلے ہی لگا چکے ہیں ہم، تو ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے جی پورا ورڈ، ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، 1 منٹ ویٹ۔ جی، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس واو، اس کا مطلب سبھی کو آتا ہے، اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، آگے پھر ایاک آ گئے، وَإِيَّاكَ، اور ہم آپ سے ہی، اب یہاں پہ آپ سے کا ترجمہ کریں گے، یہ کاف تو وہی آ گیا، ایاک کا مطلب صرف، صرف آپ سے ہی، نستعین، مدد طلب کرتے ہیں، نستعین پھر مضارع کا ٹینس ہے، پریزنٹ کا، عربی میں سے مضارع کہتے ہیں، نستعین۔ ابھی اس کے رولز نہیں پڑھے ہم نے پریزنٹ کے، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا،
ہاں، نستعین کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے نستعین ایک ہی دفعہ استعمال ہوا، اس کا مطلب مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ہم، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایاک 24 دفعہ آیا ہے پورے قرآن میں لفظ، اور نستعین کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ یہ آیت کا اس آیت کی ہم تلاوت بھی کریں گے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ مطلب ہوا اس کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے اس بات کی طرف، ہم نے یاد ہے کہ لفظ مصدر پڑھا تھا، میں اس کو دوبارہ یہاں ڈسکس کروں گا کسی وجہ سے۔ مصدر روٹ لیٹرز جس سے بنتے ہیں، اس سے کتنے کے الفاظ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، العبادہ لفظ تھا نا جی، العبادت، عبادت کرنا، یہ مصدر تھا، اس سے بنا عبادہ پاسٹ، نعبد مضارع یعنی پریزنٹ، اسی سے عابد عبادت کرنے والا، اسی سے ہی معبود جس کی عبادت کی جائے، اسی سے عابدون، اسی سے عابدات۔ یہ جتنے بھی میں نے الفاظ بنائے ہیں یہ سارے کے سارے مشتق ہیں، ان کو لکھ لیجئے، مشتقات، یعنی یہ بن کر نکلے ہیں الفاظ اس سے، عبادت مصدر سے، اسے ہم مصدر بولتے ہیں اس ورڈ کو، اس والے کو، اور یہ جو نکلے ہیں اس سے سارے الفاظ یہ مشتق ہیں۔ مشتق اردو کہتے ہیں توڑنے کو، ٹوٹنے کو، الگ الگ ہونے کو، شق کمر آپ نے سنا ہوگا۔ آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں، میں اس کو بھی اسی طرح ڈسکس کروں گا یہیں پہ۔ آپ ایک لفظ بولتے ہیں الاستعانت، الاستعانت مدد طلب کرنا، یہ مصدر ہے، اسی سے بھی ہم نے نستعین نکالا لفظ ایک، نستعین، اسی سے ماضی بنے گی، اور یہاں سے مضارع بنا ہے یہ والا، لیکن ابھی میں زیادہ نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ ٹینس میں نے پڑھایا نہیں آپ لوگوں کو۔ اسی سے ہی مستعین ہم نے اردو میں پڑھا، یہ لفظ ہے عربی کا، مدد طلب کرنے والا، مستعین، اسی سے ہی آپ نے لفظ سنا معاون، معاون، معاونت، استعانت، یا پھر معین خان، آپ نے لفظ سنا معین، مدد کرنے والا۔ خیر، اب ترجمہ کیا ہوا؟ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب ہم نہیں کرتے۔
یہ وہ آیت ہے جو ایک مسلمان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مشن ہے یہ، آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ اور عبادت کا حق صرف اس کو ہوتا ہے جس نے پیدا کیا ہو، ٹھیک ہے جی، یاد رکھے گا یہ اصول۔ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جس نے پیدا کیا ہو، تو اللہ نے چونکہ پیدا کیا ہے تو اللہ کی ہی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب عبادتیں کتنی ہیں جی؟ روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات، فرضی صدقات، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری عبادت سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کی نیت صحیح ہو۔ سونا، پینا، جاگنا، کھانا، جاب کرنا، پڑھنا پڑھانا، یہ سب کچھ عبادت ہو سکتی ہیں اگر نیت ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، دو چیزیں، اللہ کی رضا اور رسول کا طریقہ، بس۔ تو پھر سونا، پینا، کھانا، واک کرنا، گیم کرنا، کوئی بھی کام کریں گے تو اس پہ عبادت کا ثواب مل رہا ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ نیت اچھی ہو اللہ کے لیے، اور اس کے بعد حضور کا طریقہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اچھا جی، بخاری شریف جس رائٹر کی کتاب ہے، حضرت امام بخاری، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، میں یہاں کتاب کا نام لکھ رہا ہوں، الادب المفرد، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک وہ حدیث لائے ہیں 714 نمبر پہ، وہ کہتے ہیں الدعاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، الدعاء هو العبادة، هي العبادة، یا اس کو لکھ لیں، العبادة، کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ دراصل عبادت کہتے ہیں تذلل کو، اپنے آپ کو مٹا دینے کو، جھکا دینے کو۔ تو جب کسی سے آپ کچھ مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، آپ سب کچھ، میرا کچھ بھی نہیں، آپ کا سب کچھ، تو در حقیقت وہ عبادت ہی ہے۔ نماز میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے الادب المفرد ایک کتاب ہے امام بخاری کی، اس میں وہ یہ حدیث لائے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو در حقیقت وہ عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عادت تو ہم نے یہ اپنانی ہے اس آیت کو پڑھ کر، وہ جو ہماری اچھے انسان کی عادتیں چل رہی ہیں، ان میں عادت نمبر 8 یہ ہے، ہر کام میں عبادت کی نیت، عبادت کی کر لیجیے تو عبادت ہو جائے گی۔ یہ 8ویں عادت ہم نے اپنانی ہے اس آیت کو پڑھ کر۔ اور 9ویں عادت کیا ہے؟ 9ویں، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگی جائے۔ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگی جائے، کوئی بھی کام کرنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آسان ہے، مشکل ہے، یہ کہا جائے کہ یا اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 9ویں عادت آ گئی سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے۔ تو ایاک کا ترجمہ امید ہے
سبھی کو یاد رہا ہوگا، آپ سے ہی، آپ کی ہی. جی ہاں. ٹھیک. کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ چلے ہیں آگے، چلتے ہیں. ایک یہ لفظ ایڈ کر لیں، رب کا لفظ پورے قرآن مجید میں 773 دفعہ آیا ہے. رب کا لفظ پورے قرآن میں، چاہے وہ ربہو ہے، ربہما ہے یا ربہم ہے، وہ 773 دفعہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ یوز ہوا ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا واپس گرامر کی طرف. وائٹ بورڈ پہ دوبارہ چلیں گے. کل ہم نے جو 6 صیغے لکھے تھے، امید ہے سبھی کو وہ یاد ہوں گے. ہم اس کو ساجدہ سے لکھتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ عبادت کی بات ہی ہو رہی ہے. پہلا صیغہ سجدہ، دوسرا سجدہ، آخر میں الف بڑھا دیں گے. اور تیسرا ان کا کیا ہوگا جی؟ سجدو، سجدو. واو لگا کر آخر میں ہم الف بڑھا دیں گے. یہ میل کے ٹینس ہو گئے تینوں کے، اور تھرڈ پرسن جو یہاں موجود نہیں ہے ان کے بارے میں بات ہوئی. اسی سے جب ہم نے فی میل کے بنائے تھے، یاد رکھے تو ہم نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا، سجدت. اور ایک یہ لفظ ایڈ کیا تھا، سجدتا. ان دو خواتین نے سجدہ کیا. اور انہی کا پلورل جب ہم یوز کر رہے تھے تو ہم نے کہا سجدنا، سجدنا. ان سب خواتین نے سجدہ کیا. لا الہ الا اللہ. یہ 6 سیکھے ہو گئے تھے. پھر ہم نے یہ بات کہی تھی، ان کے آخر میں اگر یہ لفظ بڑھا دیا جائے شروع میں سوری آخر میں نہیں، شروع میں، تو اس کا مطلب نہیں والا ہو جائے. نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. جو بھی پھر آگے اس کے لگائیں گے آپ ٹینسز، اس کے مطابق بات تبدیل ہو جائے گی. اب یہ بات عرض کریں گے کہ اگر آپ نے عربی میں کسی بات کو تاکید کے ساتھ کرنا ہو تو آپ 2 ورڈز کو یوز کرتے ہیں. ایک
یہ اور ایک قد. ٹھیک ہے جی، قد. انا اور قد، اس کا مطلب ہو جائے گا بے شک. لیکن ایک فرق رکھنا ہے ان دونوں میں. انا ہمیشہ ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اسم کے ساتھ، اور قد کے بعد ورب آتا ہے ہمیشہ. یاد رکھیے گا. قد کے بعد ورب آئے گا اور انا کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. اسم نام کو کہتے ہیں، جیسے ان اللہ، بے شک اللہ. ٹھیک ہے جی. انا کا مطلب بے شک اور قد کا مطلب بھی بے شک. بس فرق اتنا ہے، انا کے بعد ناؤن آئے گا، قد کے بعد ورب آئے گا. اب مجھے آپ نے جواب دینا ہے. یہ کہ اگر میں کہوں سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، اور میں نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ تاکید کے ساتھ، ضروری طور پہ بے شک انہوں نے سجدہ کیا، تو میں شروع میں انا لگاؤں یا قد لگاؤں؟ آپ مجھے میسج پہ جواب دیجئے. یہاں پہ کیوں انا کیوں نہ لگاؤں؟ ہاں، قد ناؤن کے ساتھ انا اور قد ورب کے ساتھ. سجدہ ورب ہے، قد سجدہ بے شک اس نے سجدہ کیا، قد قاتل بے شک اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی. تو جہاں آپ کو قد کا لفظ ملے تو سمجھیے اس کے بعد والا لفظ ورب ہے، پاسٹ ہے. وہ پریزنٹ پہ بھی قد کا یوز ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں بتانا میں نے. وہاں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم صرف پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. لہٰذا میں یہاں کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے ان کا. آپ ترجمہ کیجئے. بے شک ان سب نے سنا. ویل ڈن. طوبہ عرفان، عائشہ طاہر. Good. ٹھیک. اور ہاں، قد سمع ان دو لڑکیوں نے یا ہاں لڑکوں نے سنا. قد سجدت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قد سجدت. ہاں ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اور 6 کے 6 آپ کو آتے ہیں. ہاں، تو تاکید پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن ہر جگہ پہ تاکید کے ساتھ لفظ نہیں بیان کیا جاتا. جب سننے والا شک میں ہو نا جی، سننے والا اس کو شک ہو، تردد ہو، ڈاؤٹ ہو، تو اس وقت قد کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے.
بلا وجہ یہ لفظ یوز نہیں ہوتا، یا آپ نے کسی کو یقین دہانی کروانی ہے تو اس وقت یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں، قد کے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ویل ڈن۔ 5 منٹ وقفہ لے لیجیے۔
جی، یوں کیجئے، اپنے سامنے ایپ اوپن کریں قرآن مجید کی، یا مصحف ہے جو بھی ہے آپ کے پاس، ہارڈ میں ہے یا پھر سافٹ میں قرآن مجید ہے، تو اوپن کیجئے اپنے سامنے اس کو۔ اچھا، اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں، کہیں رینڈملی اوپن کر لیجئے، آپ کتنے الفاظ سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ نے پڑھے ابھی تک، ناؤن، پروناؤن، ورب یا حروف، کتنے آپ سمجھ چکے ہیں؟ کوئی بھی ہو، آپ کو جو بھی لفظ سمجھ آئے جی، آپ نے اس کا ترجمہ لکھ کے ادھر سینڈ کر دینا ہے، مجھے پتا چل جائے گا یہ لفظ کون سا سمجھے آپ، صرف آپ اردو اس کی سینڈ کر دیجیے گا، اپنے پاس اوپن رکھیں، کہیں سے بھی اوپن کر لیجیے قرآن مجید۔ ہم نے وحی کی، اوحینا، ٹھیک ہے، ناصارہ، شہادہ، یہ کیا شہادہ یا شاہدہ، یہ لفظ نہیں میں سمجھا، صلاح، ٹھیک ہے جی، کرتے جائیے سینڈ، الیوم، آج کا دن، ٹھیک ہے، آمنو، وہ سب ایمان لائے، بالکل ٹھیک ہے، الشہادہ، شہادت کو کہتے ہیں، ناؤن ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نا ہم سچی عورتیں، یہ اس کا عربی کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ملیحہ، آپ نے جو لفظ بھیجا میں اس کو سمجھا نہیں ہوں، دوبارہ کائنڈلی لکھے گا اس کو۔ تو ایک شخص، ایک منٹ، ایک شخص کے میں سے کہ وہ ڈرائے لوگوں کو اور خوش ہوتے، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ، مفہوم سے ہم نے نہیں سمجھنا ہے، ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو لفظ بلفظ سمجھیں گے۔ صدیقین، ہم نے صدیقین کا مطلب تو ہے سچ بولنے والے مرد حضرات، یا تصدیق کرنے والے۔ آخذ، ٹھیک ہے، گڈ، صحیح ہے جی، ماشاء اللہ۔
ابھی آپ حضرات کے سامنے میں ایک پیج شیئر کر رہا ہوں یہاں اسکرین پہ قرآن مجید کا، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے فیصد الفاظ اس میں سے لے رہے ہیں۔ قد جاءکم، قد کا مطلب بے شک جاء فعل ٹھیک ہے وہ آ گیا، کم تمہارے پاس، یعیدہ یہ پریزنٹ ہے، ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے ابھی تک۔ آپ ویٹ میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں قرآن مجید، رکیے گا ذرا۔ میں بیچ سے کہیں سے بھی اوپن کر رہا ہوں۔ یہ والا چلیے جی، یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ پیج، ٹھیک ہے، جنہوں نے بھیجے ہیں ان کا شکریہ۔ اب اس پیج کو فوکس کیجئے، اس کو دیکھیے آپ حضرات۔ اس میں سے کتنے الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پہلے پڑھ لیجئے ایک آدھی لائن کو۔ دیکھیے اب سارے پیج پہ متوجہ ہو جائیں۔ ہم نے ایک لفظ یہ پڑھا ہوا ہے واو، اس کا مطلب ہے اور۔ ایک یہ ہم نے کاف پڑھا ہوا ہے، ابھی ایاکا میں یوز ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد مبشر اور نذیر، یہ اس کا ترجمہ ہم لوگوں کو آتا ہے، اور یہ ناؤن ہے۔ کیسے پتا چلا ناؤن ہے؟ اس پہ دو زبر آ رہی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ نام کا سائن ہے۔ علا کو دیکھیے آخر میں، علیہ اس پر، علیہ علیہما علیہم، علیکا علیکما علیکم، یہ ایک علا حرف جار ہے، ہم نے یہ پڑھے تھے شروع میں، یاد ہوگا آپ کو۔ من بھی حرف جار ہے جی، یہ لفظ من دوسری لائن کے شروع میں، اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ الا پھر حرف جار آ رہا ہے، یہ شاء پاسٹ آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، شاء پاسٹ۔ الا ربہ، اس کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہو، رب کہتے ہیں رب کو، ہی اس کا، الا طرف، اس کے رب کی طرف۔ آگے چلیے تو الذی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ، اچھا جی،
ذنوب دیکھیے ذنب کی جمع گناہ. عباد عبد کی جمع عباد عبد کی جمع ہے. اور آخر میں ہو آ گیا. ہوا کی شے ہے یہی اس کے بندے. آگے خالق پاسٹ ٹینس پیدا کیا اس نے. اس کے بعد السماوات بھی ناؤن ہے جمع ہے. واو کا مطلب بھی آتا ہے اور اس کا مطلب بھی آتا ہے. یہ بھی زمین اور یہ آسمان. فی کا مطلب میں آپ سب حضرات کو آتا ہے. ستہ 6 کو کہتے ہیں. ایام کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے یوم کی جمع ہے یہ. اللہ کا مطلب پھر اس کا مطلب پر. اللہ کا مطلب پھر یہ حرف جا رہا ہے یعنی کہ آ گیا. اور اس کا مطلب ہے پر. عرش العرش عرش پر. ٹھیک ہے جی. قالو پھر پاسٹ ہے یہ. واو الف آخر میں آ گیا. انہوں نے کہا. جعل کو لیجئے پھر جعل آخر میں آ گیا. دیکھیے ایک ہی پیج کے آدھے حصے میں ہم نے الحمدللہ قرآن مجید کا اتنا حصہ سمجھا. جی. نسجدو پریزنٹ ہے وہ ہم نے بھی پڑھا نہیں. تمہورنا انصاری نے جو لکھا مجھے نہیں سمجھا. تأمرنا نہیں ابھی نہیں پڑھا ہم نے یہ والا. رحمان لہم ٹھیک. ہاں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا. بالکل ٹھیک ہے جی. موسیٰ قاسم وطا وقال. سعدیہ نے یہ کیا لکھا نہیں سمجھ پایا ہوں میں. لیکن مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ ہم نے اتنا کچھ سمجھ لیا. زبردست. یہاں پروناؤنس بھی یوز ہوئے. ایک پیج اور میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اسی میں سے ہی. لیکن آپ نے مجھے اس میں سے صرف پروناؤنس پکڑ کے بتانے ہیں یہاں پہ. میں آپ کی طرف شیئر کروں گی 1 منٹ. یہ لیجیے. اس میں سے جو ورڈ آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ مجھے چیٹ باکس میں سینڈ کرتے جائیں. میں ذرا اس کو وہاں دیکھ رہا ہوں آپ جو سینڈ کریں گے مجھ کو. جی. من حرف جار ٹھیک ہے. انا کا انا کو مکس دوبارہ اس کو لکھے تھوڑا سا. اعناق. ہاں اعناق گردن کو کہتے ہیں ان کی گردنیں. ویل ڈن. لہا اس کے لیے صحیح ہے. ماں جو. ویل ڈن. وما اور جو. صحیح ہے. صحیح. محدث یہ لفظ ہے محدث. ابھی نہیں پڑھا ہم نے اس کو چھوڑ دیجئے. کذبو. ہاں کذبو کے بارے میں کون بتائے گا. فیک. انہوں نے جھٹلایا.
اچھا دیکھیے، کذبو کے شروع میں قد آ رہا ہے نا جی، قد کا مطلب کیا تھا؟ انڈیڈ، ہاں، اور فا شروع میں آ رہا ہے، اس کا مطلب پس بے شک انہوں نے. اب دیکھیے قد آ گیا بے شک کے لیے، اور اس کے بعد ورب ہی ہے، پاسٹ ہی ورب ہے. تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. بہتر بہتر، چلتے جائیے اسی طرح. یاد ہے ہم نے کم پڑھا تھا، کم. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ. ایڈ کر لیجیے اس لفظ کو اپنے پاس. کریم، عمدہ. لاسٹ لائن کو دیکھیں بالکل آپ. رب باقا، آپ کا رب. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. لہو، اس کے لیے. صحیح ہے. اچھا، اب آپ یوں کیجئے، اس میں صرف حروف جار سینڈ کیجئے مجھے، جتنے حروف جار آپ کو دکھ رہے ہیں. فی، ٹھیک ہے. من، فی، اوکے. نہیں نہیں، وما یاتیہم کا جو ترجمہ کیا، یہ ابھی نہیں ہے فی الحال یہاں پہ، یعنی یہ بنتا نہیں ہے ترجمہ پہ. من، ٹھیک ہے. حروف جار پکڑیے اس میں سے، پورے پیج میں سے. انہو، ہاں، انہو کے شروع میں جو ان ہے وہ حرف جار ہے. بالکل ٹھیک. اعلیٰ. اچھا، آپ مؤمنین کی طرف دیکھیں، لاسٹ لائن کے پہلے ورڈ کو. یہ کیا چیز ہے مؤمنین؟ کیا لگ رہا ہے؟ پلورل ہے، ٹھیک ہے. جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مومن کی جمع، بالکل. اس کی مؤنث کی جمع کیا بنے گی؟ مومنات. ویل ڈن. خوب است، ماشاء اللہ، زبردست. 5 منٹ کی بریک لے لیجیے. ٹھیک ہے جی، زبردست، ماشاء اللہ. بریک 5 منٹس. لسان القرآن بہت اچھی کتاب ہے توبہ عرفان، اس کو رکھیں اپنی اسٹڈی میں. ایک معلم القرآن بھی ہے، معلم القرآن، اس میں پریکٹس بہت زیادہ دی گئی ہے. اسلام آباد سے چھپی ہے، غالباً اس کے رائٹر کا نام محمود ہے. 4 والیوم ہے اس کے، بہت عمدہ کتاب ہے معلم القرآن.
ہاں جی، السلام علیکم، ویلکم۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی تک ہم نے فعل پاسٹ کے 6 صیغے پڑھے ہیں اور 2 الفاظ ان کے شروع میں ہم نے لگائے، ایک حل اور ایک قد۔ قد لگایا ہم نے اور ایک ما لگایا۔ ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے، حل۔ حل اگر آپ شروع میں لگاتے ہیں کسی بھی ورب کے شروع میں، یہ جو میں یہاں پہ سینڈ کر رہا ہوں، یہ والا لفظ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیا؟ ہاں، قد اور انا بھی پڑھا ہے، ما بھی پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ میم الف زبر ما لگانے سے مطلب پیدا ہو جائے گا نہیں، اور حل کے لگانے سے مطلب پیدا ہو جائے گا کیا، اور قد کے لگانے سے بے شک معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حل، قد اور میم الف زبر ما، تینوں کے الگ الگ فنکشنز ہیں۔ حل کا مطلب ہو جائے گا کیا، سوالیہ انداز بن جائے گا، انٹروگیٹو سینٹینس ہو جائے گا، اور قد کا مطلب بے شک، اور میم الف زبر ما کا مطلب ہو جائے گا نہیں۔ یہ آپ کسی کے ساتھ بھی لگائیں گے تو مطلب چینج ہو جائیں گے، اس سے تاکید ہو جائے گی، یا سوال پیدا ہو جائے گا، یا منفی ہو جائے گا جملہ۔ اب 3 صیغے اور ہم پڑھیں گے، 9 ہو جائیں گے، آج 3 اور پڑھ رہے ہیں۔ دھیان سے آپ سماعت فرمائیے گا، میں آپ کی طرف وائٹ بورڈ شیئر کرتا ہوں۔ 1 منٹ۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایک ایسا لفظ ہی لیں گے جس کو آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہم یوز کر رہے ہیں ذاکارو، یہ چونکہ ہم نے پڑھا ہے پاسٹ، زار، کاف، را، تا، ذاکرت، اس نے ذکر کیا، خاتون نے۔ اچھا، اب اسی کے ہم عربی میں گفتگو کریں گے، ہم اس سے نام دے رہے ہیں سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کی جو گفتگو تھی وہ تھرڈ پرسن سے تھی، اب آ رہی ہے سیکنڈ پرسن، یعنی وہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو زال شروع میں، کاف، را، آخر میں تا زبر تا، یہ چیز ذکرتا، آپ نے ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا جب ہم نے اس تا کو ساکن کیا تھا نا جی، تو اس کا مطلب ہوگا تھا اس خاتون نے ذکر کیا، لیکن اب ہم اسی تے کو دے رہے ہیں زبر، ذکرتا۔ آپ سامنے والے شخص سے بات جب کرتے ہیں تو تا پہ زبر لگا دیتے ہیں، سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے جی۔ ذکرتا، آپ نے ذکر کیا، میل، ایک آدمی۔ قتلتا، آپ نے قتل کیا۔ عبدتا، آپ نے عبادت کی۔ حسدتا، آپ نے حسد کیا۔ جلستا، آپ بیٹھے، ٹھیک ہے جی۔ جلستا، زبر زیر کی بہت بڑا کردار ہے عربی لینگویج میں، زبر زیر پیش کا۔ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے، یہاں میں 3 تبدیلیاں کروں گا اس تے کے اندر، اس کی زبر زیر پیش سے پرسنز چینج ہوں گے۔ جلستا کا مطلب ہے آپ بیٹھے، آپ ایک میل کو کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آپ نے فی میل سے یہی بات کہنی ہے،
آپ بیٹھیں، سمپلی یہاں زیر بڑھا دیجئے تا کے نیچے، بس جلستی ہو جائے. یہاں خاتون ہے آپ کے سامنے، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جلستی آپ بیٹھیں، ذکرتی آپ نے ذکر کیا خاتون، اور عبدتی آپ نے عبادت کی. اور اس کے بعد ہم لفظ کیا لگا سکتے ہیں؟ ترکتی آپ نے چھوڑا. اس طرح کے الفاظ آخر میں زیر بڑھائیں گے تو فیمیل سے بات ہو جائے گی، اور زبر بڑھائیں گے تو میل سے بات ہو جائے گی، لڑکے کی یعنی آپ مذکر آپ کے سامنے، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح تیسرا آپشن ختم کر دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، پیش لگا دیجئے آخر میں. جلستو میں بیٹھا. ٹھیک ہے جی، میں بیٹھا. اب یہ میں یعنی آنا یعنی آئی ایم، یہ میل ہو یا فیمیل اس سے فرق نہیں پڑتا، بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، یہی لفظ یوز ہوتا ہے فرسٹ پرسن کے لیے، تاپش تو. ٹھیک ہے جی. جلستو میں بیٹھا، ذکر تو میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح ذہب تو میں گیا. تو ہم جو مرضی لفظ ادھر چینج کر دیں، آخر میں تا پیش تو رہے گا، تو وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ جب اپنے لیے بات کریں گے، جہاں آپ انگلش میں آئی یوز کرتے ہیں، وہاں عربی میں تاپش تو یوز کیا جاتا ہے پاسٹ کے اندر. یاد رکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں پاسٹ کے اندر. بہت ایزی ہے. دیکھیے، قد نصرت، بے شک میں نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتی آپ نے مدد کی لیکن فیمیل. صرف زبر زیر پیش کی چینجنگ سے اتنے الفاظ چینج ہو گئے. کوئی مشکل ہے اس میں؟ بتائیے قائم میں. نصر بتائیے. صرف زبر زیر پیش کی تبدیلی. زبر یاد رکھیے میل کے لیے، زیر فیمیل کے لیے ہے، پیش اپنے لیے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں اردو میں کچھ الفاظ لکھ کے سینڈ کر رہا ہوں، ترجمہ آپ نے کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے صبر کیا. صبر تو ٹھیک ہے. اب دیکھیے، بے شک آپ نے صبر کیا. بے شک آپ نے صبر کیا. نہ، میں کہہ رہا ہوں بے شک. ہاں، راہین راشد نے صحیح لکھا، قد صبرتا، قد صبرتا. بالکل ٹھیک. ویل ڈن. دیجیے، ایک اور لفظ آ رہا ہے، میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا، پھر آپ نے ترجمہ کرنا. عربی میں لکھ رہا ہوں، پھر پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ نے اردو میں ترجمہ مجھے بھیجنا ہوگا. قال هل قد صبرتی، کیا کیا ترجمہ بنے گا؟ هل قد صبرتی.
ہاں، صبر، سجدہ نہیں، صبر. کیا بے شک اس کیا بے شک تم نے صبر کیا، بالکل. فہد محمد یہ بتائیے. ہاں فیمیل، بالکل ٹھیک، ہم یہ بات فیمیل سے کر رہے ہیں. فہد یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ہم بات فیمیل سے کر رہے ہیں؟ ہوں، زیر زیر، بالکل ٹھیک. زبردست. اب میں ایک لفظ لکھوں گا، آپ نے دھیان سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس لفظ کو ڈیلی سنتے ہیں. دیکھیے گا ذرا ایکٹیو ہو کے. میں ذرا اس کو لکھ رہا ہوں. قد قامت الصلاة، اس کا ترجمہ کیجیے. قد قامت الصلاة، اس کا ترجمہ کیجیے. جی بے شک، یہاں قامت کا مطلب ہمارے پاس خاتون ہی ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہاں قامت کا جو فاعل ہے وہ الصلاۃ ہے. بے شک نماز کھڑی ہو گئی ہے، یوں ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. قد بے شک، قامت کھڑی ہو چکی ہے، الصلاۃ نماز، یعنی نماز قائم ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ ہے اس کا. کبھی کبھی فاعل جو ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ضمیر ہی ہو، وہ سامنے ہی آ رہا ہوتا ہے لفظوں کے اندر. یہ میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس بات. آپ نے اپنے رول کے مطابق صحیح ترجمہ کیا. ہاں ویل ڈن. جی بالکل صحیح. زبردست. ایک اور لفظ آ رہا ہے جی. اس کا کیجیے ترجمہ. قد ما سجدوا، ہاں بے شک انہوں نے سجدہ نہیں کیا. زبردست. ماشاء اللہ. تھوڑا سا ہمارے پیٹرن سے ہٹ کر ایک جملہ دے رہا ہوں، لیکن آپ ترجمہ کر لیں گے اس کا. گیٹ ریڈی. ٹھیک ہے مکس انصاری. ہاں بے شک اللہ نے سن لیا. اب دیکھیں نا، ہم نے تو سامیہ کا ترجمہ یہ کیا تھا نا، اس نے سنا. لیکن جب سنگل ورب کے سامنے لفظ آ رہا ہو، کوئی ناؤن آ رہا ہو، تو سمجھیے وہ اس کا فاعل ہے عموماً. تو قد سمیع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا. چلیے جی، ٹھیک ہو گیا جی. بس آج اتنا کافی ہے. ہم انشاءاللہ اسی وربس کو مزید آگے لے کر چلیں گے. تب تک اگلی کلاس تک آپ نے جتنا بھی قرآن کی آپ تلاوت کریں، آپ نے دیکھنا کہ آپ کتنے الفاظ کو پکڑ رہے ہیں. پکڑنے سے مراد ہے سمجھ رہے ہیں، گرامر کے اعتبار سے کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کوشش کیجیے اپنا ایک مصحف بنا لیں، بازار سے پرچیز کر لیں. اگر پہلے سے ہی ہے تو اس کو ابھی سے اپنی تلاوت اسی پہ کریں، اور اس پہ بال پوائنٹ سے نشان لگاتے جائیں جن جن الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی آج آپ اتنا سمجھ رہے ہیں تو 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد کہاں پہ کھڑے ہوں گے، کتنی لرننگ کے قابل ہم ہو جائیں گے.
بڑا فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔